آنکھیں فرشتوں کو بنا دیتی ہیں دیوانے تیری آنکھیں۔ جبریل اترے ہیں نا، وہی اتری ہے۔ یہ نگاہ، ترچھی نگاہ اٹھی ہے، ناز والی نگاہ محبوب کی۔ لبوں سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوئے، نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے کوئی لفظ ادا، صرف چہرہ اٹھا ہے، نگاہ اٹھی ہے۔ اور رب نے بغیر کسی توقف کے نماز بھی پورے ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں، نماز کے دوران حکم اترا ہے، وہی اتر رہی ہے۔ محبوب آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ رخ زیبا اٹھا کیوں ہے۔ ہم یقیناً آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ محبوب دیر کس بات کی ہے، آپ ابھی سے اپنا رخ زیبا بیت اللہ کی طرف کر لیجیے۔ 180 کے زاویے سے قبلہ تبدیل ہوا۔ اس سائیڈ پر قبلہ تھا، بالکل اس سائیڈ کے اوپر ہو گیا۔ اور پتہ ہے میں حسن کی بات کر رہا ہوں، کیسا چہرے کا حسن ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے یہ کیوں قبلہ تبدیل کیا؟ پہلے 13 سال کعبۃ اللہ قبلہ رہا، پھر ہجرت کے بعد 17 مہینے بیت المقدس قبلہ رہا، پھر بیت اللہ قبلہ کیا اپنے محبوب کی مرضی پر۔ قرآن اٹھائے، علامہ صاحب سے پوچھیں، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے یہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ قبلہ پر کس کی نظر ہے اور رخ والضحیٰ پر کس کی نظر ہے۔ کمال ہے جناب، جس کی نظر رخ مصطفیٰ پر رہی وہ کامیاب ہو گیا۔ کیسا حسن ہے، تو حسن کی کوئی حد نہیں ہے۔ اعظم چشتی کہتی ہیں، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ کیا کہا جائے؟ آپ کا حسن دیکھیں، آپ کا علم دیکھیں جناب، کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے تھے نا اللہ کے حکم پر، اور جب 3 واقعات ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کہا جی اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، جدائی ہوئی نا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی، جناب موسیٰ انت علی علم لا علمہ، جو آپ کے پاس علم ہے وہ میں نہیں جانتا، وانا علی علم لا تعلمہ، اور جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ ذرا ادھر آئے نا، جو خضر و موسیٰ کے آقا ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فَعُلِّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مجھے اولین کا علم بھی دے دیا گیا، آخرین کا علم بھی دے دیا گیا۔ کوئی حد نہیں ہے جناب۔ معجزات کو دیکھیں جناب، بڑا معجزہ کائنات کا تو یہی ہے نا کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے، ایسے ہے۔ اور حضور کا معجزہ، مردہ تو وہ وجود ہے جس کی آنکھیں ہیں، دل ہے، کان ہے، زبان ہے، روح نکلی ہے نا، روح کو واپس لوٹا دیا، ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ یہ بڑا معجزہ ہے۔ میڈیکل سائنس جو ہے نکلی ہوئی روح کو واپس نہیں لا سکتی، جو سانسیں بچ گئی ہیں ان کو بحال کر سکتی ہے نا، ایسے ہے۔ بڑا معجزہ ہے کائنات کا۔ لیکن ادھر آئے نا، کھجور کے خشک تنے کی آنکھیں تھیں، کیوں جی؟ کان تھے، اس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل تھا، کچھ نہیں ہے بھائی، لیکن وہ رو رہا ہے بغیر آنکھوں کے، فریاد کر رہا ہے بغیر زبان کے، تڑپ رہا ہے بغیر دل کے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ میں نے عرض کیا نا، بات بڑی خوبصورت ہے۔ رب نے الکوثر تو فرمایا لیکن موصوف ذکر نہیں کیا، محبوب کس چیز میں شان کوثر دی؟ اللہ بتانا چاہتا ہے محبوب یہ بد نصیب کہتے تھے نا آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ صرف صفت ذکر کرتے ہیں، موصوف ذکر نہیں کرتے، تاکہ قیامت تک کے لیے اعلان ہو جائے
اللہ نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و حساب عطا کیا ہے. تو ساری مخلوق مل کر رب کے قلیل کا حساب نہیں لگا سکتی. پھر کثیر کا کون حساب لگائے گا؟ پھر کوثر کا کون حساب لگائے گا؟ پھر الکوثر کا کون حساب لگائے گا؟ پھر یہ علم کی جہت ہوتی تو کوئی حساب لگانے کی کوشش کرتا اور وہ بھی ناکام کوشش ہوتی. ادھر نہ علم کی صفت موصوف ہے، نہ علم کا وصف بیان ہوا ہے، نہ معجزات کا، نہ آل کا، نہ کمالات کا، نہ معرفت کا، مطلقاً رکھا ہے. ایسے تو نہیں قصیدے اتارے تھے نا عربوں نے. اور پھر ایک مرتبہ میرے مرشد کریم غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے تھے حزب الاحناف میں. اس وقت یہ جامع مسجد وزیر خان میں ہوتا تھا، جلسہ تھا. اور وہ جیسے نئے فارغ ہو کر آئے تھے، نیا اسٹوڈنٹ فارغ ہو تحصیل ہوا ہو تو اس کو موقع دیا جاتا ہے، چلے جی آپ گفتگو کریں بڑے علماء سے پہلے. وہ گفتگو کر رہے تھے اور بات یہاں سے شروع کی، کائنات میں جو بھی خوبی ہے نا، کسی کے پاس خوبی ہے، اس خوبی کی اصل جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. باقی کائنات کو تو خیرات ملتی ہے اس کی. اب یہ مقدمہ ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اسی دوران ایک پرچی آ گئی اور اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا تو یہ پرچی پڑھ کر ضرور سناتے. اور پھر سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں ہندو لڑکی ہوں، BA کر رہی ہوں میں. یہ اس دور کی بات ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ تقریباً کوئی 1930 کا غالباً زمانہ بنے گا، یہ اس سے بھی پہلے کا، تقریباً 80 سال 90 سال پہلے کا زمانہ ہے. میں BA کر رہی ہوں. آپ کے سٹیج پر ایک بات ہوئی ہے کہ حاتم طائی ایک سخی تھا، کرسچن تھا. اس نے اپنے محل کے 8 دروازے بنائے تھے اور جب سائل سوال کرنے آتا پہلے دروازے پر تو وہ عطا کرتا خوش دلی سے، پھر دوسرے پر آتا پھر عطا کرتا، تیسرے پر جاتا پھر عطا کرتا، حتیٰ کہ وہ 8 دروازے پھر کر پہلے دروازے پر آتا تو اس کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا، وہ پھر بھی عطا کرتا تھا. آپ نے کہا جی یہ خوبی اور وصف دنیا کی کوئی بھی خوبی ہے اللہ نے سب سے زیادہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. تو آپ کے سٹیج پر یہ واقعہ بیان ہوا، غلط ہے یہ صحیح ہے مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے، لیکن مجھے جواب دیں کیا آپ کے نبی کا بھی کوئی ایسا محل تھا؟ کیا اس کے بھی کوئی 8 دروازے تھے جو حاتم طئی جیسی سخاوت کا مقابلہ کیا جا سکے؟ اب جب یہ سوال پڑھ کے سنایا نا آپ نے، علماء پریشان ہو گئے جو سٹیج پر بیٹھے تھے. لڑکا ہے، نوجوان ہے، پتہ نہیں جواب دے سکے نہ دے سکے. جلسے کا رنگ ایک دفعہ الٹ جائے تو بحال ہونا مشکل ہوتا ہے اور سارا سال اس کا اثر رہتا ہے نیگیٹو. خیر آپ نے سٹیج پر نظر ڈالی علماء پر اور پھر گفتگو میں مصروف ہو گئے. فرمایا جو شخص کہتا ہے کہ حاتم طائی نے 8 دروازے بنائے تھے، محل بنایا تھا اور سائل پہلے دروازے سے سوال کرتا وہ اسے بھی عطا کرتا تھا، پھر دوسرے پر جاتا پھر بھی عطا کرتا تھا، تو یہ حاتم طائی کی سخاوت کی مثال تو نہیں ہے، یہ تو اس کے بخل کی مثال ہے. یہ تو سخاوت نہیں ہے، بخل ہے. اگر سائل کی ضرورت پہلے دروازے پر پوری ہو جاتی تو وہ دوسرے دروازے پر جاتا کیوں؟ ہاں جی، دوسرے دروازے پر جاتا کیوں؟ اس کا مطلب ہے حاتم طائی کھلے دل سے سخاوت کرتا ہی نہیں تھا، اور وہ اتنی سخاوت کرتا تھا کہ ساحل 8 دروازے بھیک مانگ کے خیرات مانگ کے پھر بھی اس کی طلب پوری نہ ہوتی، پھر پہلے دروازے پر آ جاتا. اور ادھر ہمارے آقا سبحان اللہ، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. جسے ایک دفعہ ملا ہے اسے زندگی پر پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو آپ بتائیں حاتم طائی زیادہ سخی ہے یا ہمارے نبی زیادہ سخی؟
سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے. اللہ نے ہر چیز کی کثرت تو عطا فرما دی، اور عطا نہیں فرمائی، مالک بنایا ہے. ہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں. کمال نہیں؟ دہان میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. ہے ہی حضور کے لیے سارا کو مالک ہی آپ ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر، اور اس کا اظہار مختلف مواقع پر ہوا جناب. اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت ربیعہ بن کعب کی ہے. یہ وضو کراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت. وضو کا پانی پیش کرتے، مسواک پیش کرتے، اور رات کو یہ سخت لکڑی سرہانے رکھ کے سوتے تھے کہ کہیں غفلت کی نیند نہ سو جاؤں. بڑے باذوق صحابی تھے جی. ایک رات آپ کا تو دریائے سخاوت حضور کا ہر وقت موجزن رہتا تھا، ایک خاص لہر اٹھی. حضرت ربیعہ کی خدمت گزاری سے آپ خوش ہوئے، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو، ربیعہ. عجیب بات ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو مالک ہو. بھئی اگر میں کہوں جی مانگو جو دل کرتا ہے آپ کا، اور دے نہ سکوں تو بھرم ختم ہو جائے گا نا. حشام بن عبد الملک اموی خلیفہ ہے، طواف کر رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بسیطہ سے سادہ سے کپڑے ہیں، دستار ہے سادہ سی، لوگ اس کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے حضرت سالم ہیں. تو وہ ان کے پاس گیا. ان کی حالت دیکھی نا، سادہ کپڑے، سادہ دستار. اسے ترس آیا. اس نے کہا آپ مجھ سے کوئی سوال کریں میں آپ کو عطا کروں. میں حشام بن عبد الملک ہوں، خلیفہ ہوں. اللہ اکبر کبیر. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک کی سبکی ہوئی نا، بےزتی ہو گئی. اب وہ اس انتظار میں رہا یہ حرم کی حدود سے کب نکلتے. جیسے ہی آپ نے طواف مکمل کیا، نوافل پڑھے، اپنی جوتی اٹھائی اور حرم سے باہر نکلے تو حشام آگے جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جناب اب آپ حرم سے باہر آ گئے، اب آپ مجھ سے مانگیں، سوال کریں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا مانگوں؟ دنیا کی حاجات مانگوں یا آخرت کی ضروریات مانگوں؟ ہاں؟ دے نہ سکے بندہ تو آفر نہیں کر سکتا، مانگو جو مانگنا ہے. بےزتی ہو جاتی ہے بندے کی. ہاں، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا ہمارا. ہاں سبحان اللہ. حشام بن عبد الملک جناب سامنے آ گیا. مانگو. آپ نے فرمایا کیا مانگو تجھ سے؟ دنیا کی ضروریات مانگوں یا آخرت کی حاجات مانگوں؟ اس نے کہا جی آخرت کی حاجات تو میرے بس میں نہیں ہے، دنیا کا کوئی حکم فرمائے. آپ مسکرائے اور فرمایا میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، تجھ سے کیا مانگوں؟ کیا بات ہے خودداری کی جناب. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بندہ کہہ دے جی مانگو جو مانگنا ہے اور دے نہ سکے تو پھر بھرم نہیں رہتا نا. یہ سال کون کہہ سکتے مانگو جو مانگنا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جو مالک ہے. انا اعطیناک الکوثر، جسے رب نے الکوثر کا مالک بنایا ہے وہ آفر دے سکتا ہے. اور یہ وہی ہے جو فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہے اور 2 آسمان میں ہیں. وزیر تو اس کے ہوتے ہیں جس کی سلطنت ہوتی ہے. ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. اب حضور نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو.
حضرت ربیہ نے توقف نہیں کیا، انہیں پتہ ہے کہ اس در سے ملنا ہی ہے، جو مانگیں گے ملے گا، اور انہوں نے کمال مانگا، انہوں نے کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ ہاں جی، جو شرف یہاں پر حاصل ہے نا آپ کی خدمت کا، یہ شرف جنت میں بھی مجھے نصیب ہو، کمال ہے جناب۔ دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی ہوتا وہ مانگتا جی دولت مل جائے، ہاں بینک بیلنس مل جائے، عزت مل جائے، عہدہ مل جائے، کوئی زیادہ چھلانگ لگاتا تو مانگتا جی دعا کرے زندگی جیسی تیسی گزرے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کوئی اس سے بھی آگے بڑھتا جی قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں، کوئی اور آگے بڑھتا تو کہتا پل صراط سے کامیابی سے گزر جائیں، اور آگے بڑھتا تو کہتا جی وہ حشر کی گرمی سے نجات مل جائے، اور آگے بڑھتا تو کہتا جی نامہ اعمال جب تولا جائے نا تو رسوائی نہ ہو۔ بہت زیادہ مانگتا تو وہ کہتا جی جنت نصیب ہو جائے، جہنم سے نجات مل جائے۔ یہی ہے نا، حضرت ربیہ کی ذہانت نہیں ہے، جنت میں حضور کی رفاقت مانگی ہے، اور جنت بھی وہ جس میں رسول اللہ جلوہ فرما ہے۔ سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، لاجپال کی آمد، لاجپال کی آمد، لاجپال کی آمد۔ اب معاملہ بڑا عجیب ہے جناب، انہوں نے جنت میں حضور کی رفاقت مانگی، اب جو دے نہ سکے وہ آفر نہیں کرتا، اور آفر کی ہے تو مانگنے والے نے کیا مانگا ہے جناب؟ ہاں سوال ایک کیا ہے لیکن پوری کائنات مانگ لی ہے انہوں نے۔ ہاں اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بس نہیں کی، حضور نے فرمایا او غیر ذالک، موقع دیا حضرت ربیہ کو، ربیہ سوچ لو، سوچ لو، یہ جذباتی فیصلہ تو نہیں ہے نا، جنت میں میری رفاقت چاہیے یا اور کچھ چاہیے؟ پھر آپشن دیا، سوچ لو، ٹھیک مانگا ہے، نظر ثانی کرنی ہے تو کر لو، اختیار دیا نا، یہ مانگا ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ اور مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ انہوں نے کہا ہو ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہ میرا ایک سوال اچھا ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اس کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، او غیر ذالک، او غیر ذالک کا معنی ہے یہ چاہیے یا کچھ اور چاہیے، آپشن ہے کہ یہ جو تو نے مانگا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو کچھ اور لے لو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آوا غیر ذالک کا معنی یہ ہے کہ جنت میں تجھے میری رفاقت مل گئی، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ ہاں کیا بات ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، سہارا لیتا ہے نا بندہ لوگوں کا، ذلیل ہوتا ہے نا جی، تانے ملتے ہیں، یہ تو وہ ہے جی میری وجہ سے اس مقام تک پہنچا ہے جی، سر نہیں اٹھا سکتا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آوا غیر ذالک، فرمایا ربیہ جنت میں میری رفاقت تجھے مل گئی، کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ کیا کمال ہے جناب، یہ الکوثر کے مالک ہی کر سکتے ہیں جناب۔ مانگنے والے نے بھی کمال نہیں مانگا جناب، پہلا ان کا عشق کا امتحان تھا، کیا مانگتے ہیں، دوسرا ان کے ذوق کا امتحان تھا کہ کہیں اپنے سوال پر نظر ثانی تو نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا فَإِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اچھا ربیہ اب ایسا کرو، تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی۔ کل جب اچھا دیکھیں نا، عام طور پر چیزیں دی جاتی ہیں استحقاق کی بنا پر، استحقاق پہلے ہوتا ہے پھر چیز ملتی ہے، نوکری پر جاتے ہیں نا
ایم اے کی شرط ہے تو ایم اے ہوگا تو آپ اپلائی کریں گے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو محدثین نے لکھا کہ حضرت ربیہ حضور کے ساتھ جنت میں، ظاہر ہے حضرت ربیہ کا تو یہ مقام بن نہیں سکتا، لیکن سوال کیا تھا حضور نے عطا فرمایا۔ اب فرمایا ربیہ ایسا کرو کہ کثرت سے رب کے سجدے کرو، اور یہ سجدے شکر کے سجدے ہیں، نعمت تو مل گئی، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ربیہ اس مقام کا اہل تو نہیں تھا لیکن پہنچ بڑی اونچی جگہ گیا ہے۔ اب کثرت سے سجدے کر کے میری اعانت کرتے رہو، یعنی شکر کرنے سے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر یہ ایک سوال نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظہ میرا کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چادر بچھا، ہاں یہ نہیں فرمایا جی آپ کسی حکیم کے پاس جائیں روغن بادام استعمال کریں حافظے کی دوائی کھائیں، نہیں، فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، ایسے کیا آپ نے فضا میں، ایسے 3 مرتبہ ایسے چادر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر مجھے کوئی چیز بھولی نہیں ہے۔ کیا کیا مانگا ہے جناب؟ ایک صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور روزہ تھا، اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو، عرض کی حضور طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا 2 مہینے کے روزے رکھو، حضور ایک نہیں رکھ سکا، 2 مہینے کے کیسے رکھو گا؟ آپ نے فرمایا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، حضور اس کے بھی پیسے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے فرمایا چلو بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، آپ نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے؟ ہاں جی وہ آگے آگے، حضور میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا حضور میں نے سارے مدینہ پر نظر دوڑائی ہے، مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ نے فرمایا جاؤ، آپ ہنس پڑے، فرمایا جاؤ یہ خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ کوئی ایک پہلو ہو تو بیان کیا جائے نا جناب۔ دشمنوں نے کہا تھا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ۔ کائنات میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے یا ملے گا وہ حضور کے ہاتھوں سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری تو نسل مقروض ہیں۔ ہمارے علامہ صاحب ایک سرائکی کے دوست ہیں شاعر، انہوں نے بہت خوب لکھا، ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں، ہماری روحیں تو عالم ارواح میں حضور کی زلفوں کی اسیر ہو گئیں جناب۔ عالم ارواح میں ہی ہم تو حضور کی زلفوں کے قیدی ہیں۔ خوب لکھا انہوں نے، کہا جی جنا الستی میل لگا، میل کہتے ہیں جلسہ اجتماع، شادی کا میل نہیں ہوتا جس طرح، جنا الستی میل لگا، کالو بلادا جشن تھیا۔ رب نے روحوں کو اکٹھا کیا نا۔ وہ آسی غازی پوری نے کہا ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم الست، الست بربکم والی بزم میں ہم بھی موجود تھے، ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم الست، بھولتی ہی نہیں وہ لذت گفتار ہنوز۔ سبحان جنا الستی میل لگا، کالو بلادا جشن تھیا، اساتا ہوں ویلے وی ویل حضور دیا سے۔ ہم تو اس وقت بھی حضور کے اوپر قربان تھے، ہم اب تو نہیں ہیں جناب۔ یہ تو ازل کے رشتے ہیں، ابد تک رہنے ہیں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ذوالمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، اس پہ بھی ان کی شان کے شایان نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا۔ ہاں؟ تیری مدحت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا، رہ گئے ڈوب کے لفظوں کے سفینے کتنے، اور اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا نظر کروں اس کے لیے جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، اور ویسے بھی کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا، وما علیہ الا البلاغ۔